بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني رواه مشکا ترجمہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کی شادی کا تذکرہ کروں گا، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، جو تاریخ اسلام میں اپنی سادگی اور وقار کا امت کے لیے ایک عظیم نمونہ اور باعث تقلید عمل ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے ہی عزیز تھیں اور دل و جان سے آپ سے پیار فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے دوستو، ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹی کا رشتہ صحیح طور پر اس کے موضوع کے مطابق، اس کے کفو کے برابر، اس کی صلاحیت کے برابر اپنے خاندان میں کوئی عزیز رشتہ تلاش کیا جائے، یہ باپ کا تقاضا ہے۔ تو کیوں نہ ہو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لخت جگر چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح بھی ایسے شخص سے کریں جو ان کے لائق ہو، ان کے فائق ہو، ان کے معزز ہو۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے یہاں سے رشتے آئے، پیغام نکاح آیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے بھی بھیجا، حضرت اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے اصرار پر انہوں نے کہا آپ جائیے اور فاطمہ کا نکاح کا پیغام دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوستوں کی اصرار پر جانے لگے، لیکن شرم محسوس کیا، لیکن ان کے اصرار پر جانا پڑا۔ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ حضرت علی نے شرماتے ہوئے جواب دیا میں پیغام نکاح لے کر آیا ہوں، یعنی بی بی فاطمہ کے ساتھ میں اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو قبول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے بیٹھیے۔ آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس نکاح کرنے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، کوئی پیسہ ہے، روپیہ ہے جس سے نکاح کیا جا سکے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک سرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کو رکھ لو، یہ تمہارے جنگ میں کام آئے گا۔ زرہ کو جاؤ اور بازار سے بیچ کر لاؤ، یہ پیسہ لے کر آؤ تاکہ نکاح کا سامان خریدا جا سکے۔ آپ یہاں پر ایک بات اور کر لیجیے سامعین، ناظرین، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سادگی کے ساتھ، کس طریقے سے نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی ناچ، نہ کوئی گانا، نہ کوئی شور و گل، نہ کوئی باراتی، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے۔ آپ قربان جائیے میرے نبی پر۔ اس نے امت کو سبق دے دیا، غریبوں کو سبق دے دیا، امیروں کو سبق دے دیا کہ ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی چل دیے زرہ کو بیچنے کے لیے۔ راستے میں مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازار میں مدینہ کا سب سے بڑا تاجر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے اپنے رفیق سے، اپنے دوست سے فرمایا کہ میرا فاطمہ سے نکاح
طے ہو گیا ہے، نکاح کی اس لیے میں زرا کو بیچنے جا رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں بیچنے والے پر، میں قربان جاؤں خریدنے والے پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا لاؤ یہ زرا مجھے دے دو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 450 درہم میں اس زرا کو دوں گا۔ عثمان غنی نے 450 درہم ادا کر دیے۔ اس کے بعد میں زرا کو لے لیا۔ جب حضرت علی جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے علی، میں تم کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، شادی کا تحفہ، میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، آپ جاؤ شادی کے طور پر اس کو لے کر، یہ تحفہ کے طور پر اس کو لے کر جاؤ۔ کہا کون سا تحفہ؟ فرمایا یہ زرا لے کر جاؤ۔ میں قربان جاؤں عثمان غنی کی صداقت پر، عثمان غنی کی تجارت پر۔ انہوں نے اس زرے کو تحفے میں دے دیا، شادی کی گفٹ دے دی۔ فرمایا کہ اے علی، گھوڑا تمہارا ہوگا، تلوار تمہاری ہوگی، جنگ تمہارا ہوگا، میدان تمہارا ہوگا، فتح اللہ کی ہوگی، سب کچھ اللہ کی ہوگی، لیکن جب تک تم جہاد کرو گے، جب تک تم اللہ کے راستے میں لڑو گے، جب تک تم اللہ کفار کے سروں کو تن سے جدا کرو گے، تمہاری تلوار کفار کے سروں کو جدا کرے گی اور یہ دین تمہارے سروں کو بچائے گی، تو یہ دین قیامت تک ہماری ہی رہے گی۔ کیا لے کر حضرت عثمان غنی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری داستان کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعاہ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کیا، دعا دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ روپیہ پیسہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ نکاح کا ساز و سامان لے کر آؤ۔ منگنی ہو گئی، اب نکاح باقی ہے، تقریب نکاح باقی ہے، منگنی ہو گئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے اندر کوئی ڈھول تماشا ناچ گانا گیت سنگیت کچھ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ کوئی ہلدی کی رسم، اسی طریقے سے نہ کوئی گیت نہ کوئی سنگیت، کچھ بھی نہیں تھا، سادگی کے ساتھ آپ نے سارا ذکر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں اور نکاح کے سامان کو خریدتے ہیں، میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی وزارت پر، صدیق اکبر کی رفاقت پر۔ میرے دوستو، میرا صدیق اکبر نبی کا رفیق ہے، صدیق اکبر نبی کا دوست ہے۔ میرے دوستو، صدیق اکبر کی پسند نبی کی پسند ہے، صدیق اکبر کی پسند فاطمہ کی پسند ہے، صدیق اکبر کی پسند علی کی پسند ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ وہ سامان کو لے کر آئے اور رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قربان جاؤں حضرت ابو عثمان غنی کے اوپر کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک، 2 نور
نور مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ زبان سے نکل گیا، کاش اگر خدیجہ ہوتی تو اپنی بیٹی کی نکاح میں، اپنی بیٹی کی تقریب میں اپنے بیٹی کے ساز و سامان کو صحیح کرتے، درست کرتی۔ ایک کہنا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر اتنا روئی کہ آنچل کا پورا آنچل بھیگ گیا آنسو سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک قیامت سے طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور بولے خدیجہ تھی، خدیجہ میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، خدیجہ نے میرے لیے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی، بہت ساری پریشانیاں جھیلی، اس نے اپنے سارے کے سارے مال کو ہمارے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب اتنا روئے میرے دوستوں، میرا پورا مجمع غم زدہ ہو گیا۔ تمام بیویاں بھی رونے لگی اور سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آیا کہ حضرت بی بی فاطمہ کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کو تیار کر کے باہر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چمٹا کر خوب روئے۔ یہ بیٹی اور باپ کی جان سکتا ہے رخصتی کے وقت کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اپنے لاڈلے لقتے نگر نور نظر کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اپنے دل کے ٹکڑے کو الگ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو روئے اور باپ بیٹے رونے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، سینے سے چپٹایا اور رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو سلام کہہ کر رخصت کیا اور ایک تھال میں پانی لایا گیا، اس میں آپ نے کلی کیا۔ کلی کے بعد آپ نے اس پانی کو بی بی فاطمہ کے کپڑے پر بدن پر چھڑک دیا اور آپ نے اپنے دعائیں ابدی دے کر ہمیشہ کے لیے دعا دے کر حضرت علی اور ان کے سسرال میں رخصت کر دیا۔ میرے دوستو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح، جو دونوں جہان کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، سید کونین ہے، خاتم النبیین ہے، ختم الرسل ہے، اور افعنا لک ذکرک کا مشتاق ہے۔ بتاؤ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کس طریقے سے کیا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ کیا ہے، نہ کوئی ڈھول ہے، نہ کوئی تماشا ہے، نہ کوئی اخراجات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں۔ تو اس وقت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سادگی کے ساتھ نکاح کیا، یا آپ نے ابدی دعائیں دے کر بی بی فاطمہ کو رخصت کیا۔ آپ سن لیجئے، جہیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کچھ نہیں دیا بلکہ ایک مشکیزہ دیا، اسی طریقے سے ایک تکیہ، 2 تکیہ دیا، اسی طریقے سے ایک مسہری دی، ایک چارپائی دیا، اسی طریقے سے چکی دی، ایک چکی دیا، اسی طریقے سے اور بستر دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، اور مہر کتنا 4,500 مثقال